مصر پر یوسف علیہ السلام کی حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ ناظرین، سورہ یوسف میں ارشاد ربانی ہے، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں معزز اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر فرما دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ ناظرین، جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب اس نے آپ سے بات چیت کی اور آپ کے فضل و کمال کا مشاہدہ کیا تو کہا، آپ آج سے ہمارے ہاں معزز اور امانت دار ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے غلہ کے گوداموں کی سرکاری ذمہ داری طلب فرمائی، کیونکہ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد خوراک کے نظام میں خرابی کا امکان تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ معاشی تنگی کے ایام میں لوگوں کے لیے بہتر پالیسی اختیار کی جائے اور ان پر نرمی اور شفقت کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آپ نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ میں خزانوں کی حفاظت کرنے کا اہل ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان میں امانت اور دیانت اور ذمہ داری پوری کرنے کی اہلیت ہو تو وہ امارات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے آپ کی بہت عزت کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو شاہی انگوٹھی، ریشمی لباس اور سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنی دوسری سواری پر سوار کر کے آپ کے آگے اعلان کرایا کہ آپ بادشاہ ہیں۔ آج سے حکومت کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے اور میں صرف کرسی پر آپ سے بزرگ تر ہوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قید کی تنگ زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوشحالی اور فراخی عطا فرمائی کہ اب آپ پورے مصر میں جہاں کہیں چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے بندوں پر احسان فرما کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ 1897 قبل مسیح کا بیان کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی سن دوسرت اول مصر کا فرعون تھا، تاہم کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے جانشین ایمی نیم ہت کی حکومت تھی۔ کچھ مورخین کے خیال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا واقعہ 1715 قبل مسیح میں پیش آیا، جب مصر پر 13ویں شاہی خانوادے کی حکومت تھی اور نیفر ہوتپ اول تخت پر جلوہ افروز تھا۔ بہر طور فرعون مصر نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا اور حکم دیا کہ آنے والے قحط کے تباہ کاریوں کو روکنے کا ابھی سے اہتمام کریں۔ یوں اصولی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی یک طرفہ لگاوٹ، محبت یا چاہت کا سلسلہ اسی روز ختم ہو گیا جب اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس حوالے سے جتنے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف
ذہنی اختراع ہیں اور اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق فرعون کے دربار میں آپ کی بے پناہ قدر و منزلت ہوئی اور آپ کو مصر کے خزانوں کا مالک اور مملکت کے سیاہ و سفید کا مختار بنا دیا گیا۔ آپ کو شاہی خلعت عنایت کی گئی۔ فرعون نے اپنی انگشتری یعنی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں پہنا دی اور ایک رتھ میں بٹھا کر آپ کا شاہی جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر اعلان بھی کیا گیا کہ فرعون نے آپ کو حاکم مصر مقرر کر دیا ہے، لہذا تمام رعایا آپ کی اطاعت کرے۔ آپ جس طرح چاہتے تھے سرزمین مصر میں تصرف کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے، بستی ہو یا شہر، ہر جگہ پر انہی کا حکم چلتا تھا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا ثواب دنیا سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کامیابی کے لیے اصل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا جاہ و جلال اور عزت و شہرت سب عارضی چیزیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ نے مالیات اور خزانے کے معاملات اپنی درخواست پر اپنے ذمے لیے تھے تاکہ اپنے حسن انتظام سے مصر کو آنے والے قحط سے بچا سکیں۔ توریت میں ہے کہ آپ نے ملک کے دورے کیے، کثرت سے زراعت کروائی، فاضل غلے کو نہایت احتیاط سے جمع کرواتے رہے، اور جب مصر میں قحط پڑا تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کرائی کہ قحط کا احساس تک نہ ہوا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمام حکومت سنبھالنے کے بعد خوشحالی کے 7 سالوں کا تذکرہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ ان میں یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام اور اس سے متعلقہ باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کیونکہ اصل مقصود تو یہ بتانا تھا کہ انبیاء کرام کو اپنوں کے ہاتھوں کیا کچھ اٹھانا پڑتا ہے اور آخرکار کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور حسن انجام کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خوشحالی کے 7 سالوں کا ذکر چھوڑ کر قحط کے دوران بھائیوں کی یوسف علیہ السلام کے پاس آمد کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے پاس داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچاننے والے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی تھی، اور جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال قیام پذیر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آئے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر برادران یوسف بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ ایک، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام کیا۔ دوسرا، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری کی گئی۔ تیسرا، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ خوشحالی کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔
7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی میں ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ لہٰذا وہ جمع پونجی لے کر آپ کے دربار میں آئے، جہاں آپ نے تو بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔